نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ سامنے کو نہیں، وہ اندر والے خانے کو دیکھ کے یہ چاہتا کیا ہے، یہ مجھے چاہتا ہے یا خود کو چاہتا ہے، یہ دین چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے، کیونکہ پیچھے پھسلنے والی بات تھی نا، یہ کس کو چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کے اندر کی تڑپ کیا ہے، اس کا گول اور ایم آف لائف کیا ہے، یہ سیلف پروجیکشن چاہتا ہے یا میرے دین کی بلندی چاہتا ہے۔ اس کو میرے دین کے ساتھ گزرنے والی کسی چیز پہ افسوس نہیں، اپنے ساتھ ہونے والی تھوڑی سی مشکل پر بھی بہت پریشانی۔ اب دیکھیں نا اس وقت دین کا حال کیا ہو رہا ہے باہر، ہمیں کیا دکھ ہے ہمیں کوئی ہمدردی اپنے دین سے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے یا مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے؟ کتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے دین کے بارے میں لوگوں کے اندر، ہے ہمیں کوئی دکھ؟ آپ کے بارے میں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ کی رات کی نیند اڑ جائے کہ فلاں شخص نے مجھے سمجھا نہیں، مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، کتنی بے چینی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہم جتنے اپنے معاملے میں سینسیٹیو ہیں، کیا اللہ کے دین کے معاملے میں بھی ایسے ہیں؟ پھر اللہ کو نہیں پتا چلتا کہ ایک شخص کی مرضی اور نیت اور ارادہ اور منزل کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ پھر وہ ہر ایک کی چاہت کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ حقیر چاہیے، حقیر دنیا چاہیے، لے لو، چھوڑو یہ سب کچھ، آؤ چند دن کے مزے کر لو، یہ کام کوئی اور کر لے گا۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے نا، یہ سب کچھ جب بھی ہو رہا تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے جب بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کو قوت دے دیتا ہے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کسی کافر سے بھی لے سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اسے ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آیا اس کو پڑھنے پڑھانے کا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ یہ نعمت کسی اور کو دے دے گا۔ اور وَمَن يُضْلِلْ، دلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راہ گم کر بیٹھنا، رستہ چھوڑ کے دوسری طرف نکل جانا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کا کچھ نقصان نہیں، وہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے۔ کس کو پیدا کیا جہنم کے لیے؟ کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جنوں اور انسانوں کو۔ بہت سے جن اور انسان تو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے لیے کان ہیں، لا یسمعون بہا، وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ اولئک، یہ لوگ، کل انعام، جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ یہاں غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ غافل لوگ جن کے پاس دل، آنکھیں، کان سب کچھ ہیں، لیکن وہ ان سے کام نہیں لیتے، اس لیے ان کا انجام جہنم ہوگا، آگ ہوگی۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا سمپل مطلب۔
جس میں اصل سمجھنے کی ضرورت کس بات کی ہے کہ نمبر 1 ہم غفلت سے باہر نکلیں. غفلت کیا ہوتی؟ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی خواہش کے مطابق جینا، اہم چیزوں کو اہمیت نہ دینا، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی فکر نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ان کی حرکتوں، ان کے کاموں، ان کی سوچوں کے بارے میں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے. یہاں پر دراصل تقدیر کا مسئلہ آتا ہے. تقدیر ہے علم اللہ السابق. تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے سابق، سبقت لینے والا، یعنی پہلے سے. ہمیں کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھنا علم کے ذرائع میں سے ہے نا. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے، مخلوق کو اس وقت علم حاصل ہوتا ہے جب کوئی چیز مخلوق کے سامنے پیش آ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم کب ہوتا ہے؟ پیش آنے سے پہلے ہی. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، جبکہ انسان صرف کس کو جانتا ہے؟ حاضر کو، غیب کو نہیں جانتا. تو تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے، اس کا حصہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کر رہا تھا تو اسی وقت اس کو معلوم تھا کہ یہ بندے غلط کام کر کے جہنم میں جائیں گے. اور غلطی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ عقل استعمال نہ کرنے سے. یعنی وہ حواس جو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو دیے ہیں، اچھے برے کی پہچان کے لیے دیے ہیں، ان کو استعمال نہ کر کے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک شخص کے پاس پیسے ہوں اور وہ انہیں غلط کام میں استعمال کرے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نقصان اٹھائے گا. تو جس طرح ہم پیسوں کو ایک ویلیو کرتے ہیں، اسی طرح ہماری آنکھوں کی بھی ایک ویلیو، ہمارے کانوں کی بھی ہے، ہمارے دل کی بھی ہے. تو جو لوگ ان چیزوں سے اچھے کام لینے کی بجائے غلط کام لیتے ہیں، وہ لوگ دراصل نقصان اٹھا جاتے ہیں. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں، بلکہ پیدا تو ان کو اچھے کاموں کے لیے کیا تھا. ان کو دل، دماغ، آنکھیں، کان سب دیے تھے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا، بلکہ ان چیزوں سے وہ غلط کام لیتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن کر رہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے بیہیویئر کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کو پہلے ہی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کرنے والا ہے. اور جس چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ تجربہ، مشاہدہ اور علم رکھتے ہوں، اس کے بارے میں آپ اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر پریڈکٹ کر سکتے ہیں. انسان کا علم تو ناقص ہے، اس لیے اس کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، مکمل ہے. اس لیے انسانوں کو پیدا کرتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے. اور بنیادی چیز جس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی ان فیکلٹیز کو بہتر طور پر استعمال کریں، غفلت سے باہر آئیں. قرآن پاک میں بہت جگہ پر کان، آنکھ، دل کی بات ہوتی ہے. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ جب دل بند ہوتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے. کان نہیں سنتے جب سو سکتے ہیں، سونے کے لیے آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں. تو جس طرح ان اعضاء کے بند ہونے سے انسان سو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے،
اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہمارے یہ اعضاء بند ہوں، غافل ہوں، تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے. بہت سی نشانیاں ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم کو نہیں دکھائی دیں گی. ایک اور بات یاد رہے آپ کو کہ حق اور سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر آدمی کو خود پانا پڑتا ہے. یعنی سچائی بھی رکھ دی گئی اور آنکھ کان دل بھی دے دیا گیا. ذمہ داری ہماری کیا لگائی کہ ان آنکھ کان کو استعمال کر کے جہاں ہے اسے ڈھونڈ لو، پالو، تلاش کر لو، کوشش کرو. کوشش شرط ہے پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پانے کے لیے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں عطا کی. جو شخص ان کو استعمال کرتا ہے وہ سچائی کو پا لیتا ہے. تو گویا سچائی کو پانا ہر شخص کا ایک ارادی اور شعوری فعل ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو ارادہ بھی کرنا پڑے گا اور سوچی سمجھی کوشش بھی کرنی پڑے گی. اور اس کے برعکس جانوروں کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھینس کی آنکھ کا سائز ہماری آنکھ سے بڑا ہو. گائے کی آنکھ کبھی دیکھی یا بکری کی آنکھ دیکھی؟ ہم سے زیادہ چمکتی ہوتی ہیں. لیکن ان آنکھوں کو وہ سب نظر نہیں آتا جو ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم اگر آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تو اللہ کے نزدیک پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے. چوپائے یا مویشی جو ہیں ان کو عقل اور تمیز نہیں دی گئی، اس لیے ان کو ہدایت کی تلاش کرنے کا مکلف ہی نہیں قرار دیا گیا کہ وہ اپنی کوشش سے ہدایت تلاش کریں، کیونکہ ان کے پاس تمیز ہی نہیں ہے. وہ اچھے برے کا فرق ہی نہیں کر سکتے. انسان کو اس کی صلاحیت بخشی گئی، توفیق بخشی گئی. پھر اگر انسان اس سے کام نہیں لیتا تو ان سے بدتر قرار پاتا ہے. لیکن نا جانوروں کو تو جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ پروگرامنگ کر دی. ان پہ نہ تو نماز فرض ہے، نہ ہی غور و فکر فرض ہے، نہ ہی کوئی ذکر کرنا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو پروگرامنگ رکھی اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. ان کا اس طرح حساب بھی نہیں. لیکن انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، قوت دی، پھر اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا تو وہ مجرم. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. اگر ہم اپنی ذات کی حد تک دیکھیں تو جتنی ہماری عمر ہے اتنے ہی سال سے ہم کو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، آنکھیں کان دل. لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ ایک اپنائیت کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ کیونکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. آنکھ اس وقت بھی نہیں دیکھتی جب باہر کی روشنی نہ ہو. اسی طرح ہمارے اندر سچائی کی طلب ہو بھی، لیکن ہم آنکھ کھول کر اس کتاب کو پڑھیں نا، سچائی کہاں سے ملے گی؟ نہیں مل سکتی. دیکھنے کے لیے آنکھ کی روشنی بھی ضروری ہے، خارجی روشنی بھی ضروری ہے. اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی روشنی چاہیے ہوتی، ورنہ انسان کو ہدایت نہیں ملتی. ہمارے پاس آنکھوں کی روشنی تو تھی لیکن قرآن کی روشنی نہیں تھی. اس لیے ہم نے اپنے عقل فکر کو اور کائنات کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رب سے تعلق قائم نہیں کیا. اب کیا وجہ ہے کہ یہی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ہر چیز میں رب کی پہچان ملتی ہے؟ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ غفلت سے نکلے تو ہو گیا نا. اللہ نے ہمیں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا، اس نے ہمیں اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ جاؤ اور دیکھو اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اور جو نعمتیں بنائی ان کے ذریعے مجھ کو پہچانو. لیکن ہم نے اس سے یہی کام تو نہیں لیا. سب کام لیے ان آنکھوں سے، سب باتیں بولی اس زبان سے، سب کچھ سنا ان کانوں سے. نہیں سنا تو اللہ کا کلام نہیں سنا، پھر دلوں کا حال کیسے بدلے گا؟ آپ دیکھیے کہ
کائنات میں ہر وقت، یعنی آپ کہیں بھی بیٹھے ہو تو آپ کو آسمان دکھ رہا ہوتا ہے نا، اور اتنی بڑی نشانی ہے آسمان کی، چاروں طرف چھایا ہوا آپ کے اوپر، زمین دکھ رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پودے پھول پھل کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں اس کو عادتاً دیکھتی رہتی ہیں، اس میں سے خالق کو نہیں تلاش کرتی، نہیں پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خالق کی بات ہی نہیں پڑھی، خالق کو پہچانا ہی نہیں۔ تو ہمیں ارادی طور پر کوشش کر کے ان آیات کو پڑھ کے اپنے ان فیکلٹیز کو کام میں لا کر اس مقام تک پہنچنا ہے جو ہم سے ہمارے خالق نے چاہا ہے، اور غفلت سے نکلنا ہے، اور غفلت میں پڑے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے، اور ان کو جگانے کا طریقہ بھی یہی ہے، اسی روشنی کے ذریعے۔ یہی دن جب چڑھے گا تب بات بنے گی، ورنہ تو پھر غفلت میں پڑے ہوئے جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی پیدا کیے، اور جو قوتیں انسان کو ملی ہیں وہ جنات کو بھی ملی ہیں۔ لہم قلوب، ان کے لیے دل ہیں، تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی حساب صرف انسانوں سے ہی نہیں ہوگا، جنوں سے بھی ہوگا۔ ان کے لیے بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، یعنی دونوں ہی مکلف ہیں، دونوں کا حساب ہے، اور دونوں کے لیے جہنم ہے اگر وہ غفلت میں زندگی بسر کریں۔ اس غفلت سے نکلنا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ان کی تعداد 99 یعنی 99 بتائی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 99 یاد کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان ناموں کے احصاء کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، شمار کرنا، حصاد، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ کہ ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہے۔ پھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا، محبت کے ساتھ ان کو پڑھنا۔ کسی چیز کو گھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ نے احاطہ کی، گھیری۔ احاطہ کیسے ہوتا ہے کسی چیز کا؟ اس کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ محض پڑھنے سے احساء نہیں ہوتا، یہاں محض گنتی پوری کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان ناموں میں غور و فکر کر کے ان کا احساء کرنا بھی مراد ہے۔ پھر اسی طرح احساء سے مراد ان کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی حفظ بھی اسی کا حصہ ہے۔ پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ۔ تو کیا ہوگا پھر؟ دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کا آغاز یا من سے ہوتا ہے، یا من هو اللہ الذی، ورنہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو، لیکن چونکہ کہا گیا فدعوہ بہا، اس کو ان کے ساتھ پکارو، تو جب ہم شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں یا من هو اللہ الذی، تو گویا ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ان کے ذریعے۔ اور جب پڑھ چکے تو روز چھوٹی سی کوئی دعا اپنے لیے کر لیا کریں، اور زیادہ جس دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ استقامت ہے کہ اللہ جس سیدھے رستے پہ تو نے ہمیں لگایا ہے اس پہ جمع کر رکھ اور مرتے دم تک قائم رکھ۔ پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ سارے نام لے کر ہی دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کچھ نام بھی لے کر مانگی جائے، مثلاً آپ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا کریم، یا لطیف، یا خبیر، کوئی جو دل میں آئے آپ کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ دکھاتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے،
مثلا یا قدیم یا خفی یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد. جب وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو 2 رکعت پڑھتے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر ان 7 ناموں سے پکارتے، اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو ان 7 ناموں سے دعا کرتے، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما فیہما ورب العرش العظیم یا رب. تو یہ تو محبت کی بات ہے نا، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے آپ کتنے کتنے نام رکھ لیتے ہیں. محبت سکھاتی ہے نا یہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ سے بھی جب ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہمیں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. وہ دل سے کبھی کوئی نام نکل آئے گا، کبھی کوئی نکل آئے گا. تو یہ جو دن میں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رٹی رٹائی لگی بندی دعا نہیں مانگا کریں. کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے اسے پکارا کریں تاکہ دعائیں قبول ہوں. اللہ کے ناموں کے ساتھ پکار کے، ان ناموں کو پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ طریقہ اس نے خود سکھایا ہے. یعنی ان ناموں کے واسطے سے دعا مانگو. ہم یہ کام تو کرتے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود سکھایا، اور معلوم نہیں کس کس انسان کے نام کا واسطہ دے کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ پیغمبروں کے، فرشتوں کے، جنوں کے، پتہ نہیں کس کس کے نام لے کر ان کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے صدقے، اس کی بدولت، اس کی حرمت سے. اب اس کا ذکر تو قرآن پاک میں کہیں نہیں کہ لوگوں میرے علاوہ دوسروں کے نام کا واسطہ دے کر مانگو مجھ سے تو میں تم کو دوں گا. لیکن جو کہا گیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں، رواج ہی نہیں، سوچ ہی نہیں. اس لیے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا. اور دنیا بھر کے فکشن پڑھتے ہیں، قرآن جو نہیں پڑھتے کیسے پتہ چلے؟ دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، یہ جو نہیں سنتے، اور ہر چیز جو دل میں بٹھائی ہوئی ہے یہ جو نہیں بیٹھا، تو پھر صحیح طریقہ کہاں سے پتہ چلے؟ صحیح کام کرنا کیسے آئے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یہ جو حسنہ لفظ ہے یہ احسن کی تانیث ہے، یعنی احسن کی مؤنث ہے. فَادْعُوهُ بِهَا. پس اس کو پکارو ان ناموں کے ساتھ، ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے وسیلے سے، جیسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، کن کو؟ یلحدون، جو غلط نسبت کرتے ہیں، حق سے پھر جاتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں. الحاد میں یہ سارے معنی آتے ہیں. فی اسمائہ، اس کے نام رکھنے میں. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ان کی بات مت سنو، ان کی بات پہ کان مت دھرو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، حق سے پھر جاتے ہیں. الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد کا لفظ لحد سے ہے، لام ہے دال. لحد کیا ہوتی ہے؟ قبر کے اندر ہوتی، جس کو آپ بغلی قبر کہتے ہیں. ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو حق سے پھر جائے، یعنی جو ڈائیورٹ ہو جائے، بے دین ہو جانا. الحاد کا لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہوں گے، ملحد کا بھی بے دینی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفات قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں، اس کے لیے ایسے نام رکھتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں، یا پھر دوسرا معنی اس کی صفات میں ایسی تعویل کرتے ہیں جو نازیبا ہو. ایک معنی کیا؟ ایسی صفات دینا جو اس میں موجود نہ ہو یا اس کی شان اور مرتبے کے خلاف ہو. اور دوسرا کیا کہ صفات کی تعویل کر لی جائے، یعنی مفہوم من معنی کوئی نکال لیا جائے. اور ایک اور معنی کیا کہ جو صفات اس کی ہیں وہ کسی اور کو دے دی جائیں. اب آپ لحد سے سوچے نا کہ سیدھے جاتے جاتے وہ چیز آپ اللہ کے لیے رکھنے کی بجائے کسی اور کے نام پہ بھی منسوب کر دیں، یعنی اللہ کے خاص نام عقیدتاً دوسروں کو دے دینا. مثلا
رحمان، یہ خاص اسی کا نام ہے نا، بہت زیادہ مہربان. اب کسی انسان کو رحمان کہنا اور رحمان سمجھنا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح غفار، غفار کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ بخشش کرنے والا. اب کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک ہستی کو یہ کہہ کے پکارنا، یعنی اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا بھی اس کے ناموں میں الہاد ہے. یعنی ہے وہ اس کے لیے خاص لیکن کسی اور کو دیے جا رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ناموں کا استعمال جو اس کی شان کے خلاف ہوں. مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو نور تو کہہ سکتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، لیکن اللہ تعالیٰ کو سفید نہیں کہہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت سفید ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے، یہ تو ہے درست بات، لیکن سفید ہے یہ ہے الہاد. پھر اسی طرح اللہ شافی، اللہ شفا دینے والا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. یہ ڈاکٹر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں، یہ اس کی شان الوہیت اور بلندی کے خلاف ہے. تو یاد رکھیے کہ اپنے بولنے کے انداز میں، سوچنے کے انداز میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب اور احترام ہے اسے ہمیشہ ملحوظ رکھیں. یعنی جس نے اپنے خالق کے بارے میں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے بارے میں ہی سوچ درست نہیں کی، اس نے کیا کیا؟ اسے آتا کیا ہے؟ پھر اس کے پاس باقی کیا ہے؟ ہاں وہ کتنا ہی بڑا دین کا عالم ہو، جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی، اپنے رب کا صحیح مقام نہیں معلوم، اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی صفات تلاش کرنا جو انسانوں کی ہوتی ہیں. مثلا اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کو انسانوں کے ہاتھ سے تشبیہ دینا. اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے، اس کو سخی نہیں کہہ سکتے، سخی انسانوں کی صفت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو بڑا سخی ہے، نہیں، یہ سوٹ نہیں کرتا اس کو. کریم جواد یہ تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے علم ہونا چاہیے نا، روشنی ہوگی تو صحیح پتہ چلے گا نا. تو جب کبھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بات کریں یا کسی صفت سے اس کو موصوف کریں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے زبان کھولیں. اچھا، اسی طرح یہ بھی بات درست نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ہی نام سے پکارے اور دوسرے ناموں کو چھوڑ دے اور کہے نہیں میں تو بس ایک ہی نام خاص ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں. مثلا اہل عرب نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ سے ایک بت کا نام نکال لیا، اللات پہ آگے بڑھا دی، اور اس کے صفاتی ناموں میں سے عزیز میں سے عزا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو تبدیل کر کے انسانوں کے نام بگاڑ کے نکالنا یہ بھی درست نہیں. مثلا اگر کسی کا نام قدرت اللہ ہے تو اس کو اللہ صاحب کہیں آپ. اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں یہ الہاد میں آتی. جو شخص اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی جزا بھگت کر رہیں گے، سزا پا کر رہیں گے. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کا حق نہیں پہچانا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، لہذا اس کوتاہی پر ان کی پکڑ ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.